اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آیت نمبر 106 106 سورہ البقرہ کی تشریح اس کی آدھی تقریباً گزری تھی اس آیت کی۔ بہت اہم آیت ہے، اس لیے اس ایک آیت کی بھی تفسیر یا اس کے بارے میں جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا تھا، تو اسے چونکہ یہ منسوخی جو ہے یہ بہت سیریس بات ہے کہ قرآن میں کچھ آیتیں منسوخ، کینسل، ریپیل، یعنی پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، لیکن عمل ہرگز مت کرنا، نہیں تو گناہ ہوگا۔ عمل کا حکم اس کا ختم ہو گیا ہے۔ ان آیتوں کی تعداد بھی طے نہیں ہے، وہ 500 تھیں کبھی، وہ 500 سے کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی ہیں۔ یہ تقریباً بہت کم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں۔ تقریباً تمام علماء بڑی تعداد میں اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن کی بہت سی آیتیں منسوخ ہو گئیں۔ اس کے بغیر یہ جو لوگوں سے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو منع کرتے ہیں کہ قرآن پر ہر ایک غور نہ کیا کرے، اس کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک یہ شیطانی علم بھی ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ کینسل ہو گیا، جو طے بھی نہیں ہے، جس میں ہر دور میں اختلاف رہا ہے، جس میں ہر دور کے علماء دوسرے کو ختم کرتے، وہ نہیں یہ، وہ نہیں یہ، وہ نہیں یہ، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ یہ منسوخ ہو گئی۔ کسے حق ہے منسوخ کرنے کا؟ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کلام اللہ ملا، اگر بالفرض ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا، رسول نہیں کر سکتے، رسول کو اتھارٹی نہیں منسوخ کرنے کی۔ اللہ کی طرف سے جو ان پر نازل ہوا وہ امانت داری کے ساتھ میں پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اس کی تشریح کرنے کی ذمہ داری ہے، عملی طور پر اسے کر کے دکھا دیں، پریکٹیکلی عملی تشریح اس کی کرنے کی ہے ذمہ داری۔ اس میں سے کسی چیز کو اپنی طرف سے کینسل کر دیں، اس کی تو انہیں اتھارٹی ہی نہیں ہے کسی رسول کو۔ تو کہتے نہیں اپنی طرف سے کینسل نہیں کیا، وہ سیکرٹ وہی آئی تھی کینسل کرنے والی، اور وہ اس کو کہتے ہیں وہ مثلہ معہ، وہ جو سیکرٹ وہی ہے وہ ہے حدیث۔ حدیثوں پر ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، ہر مسلمان کو ایمان رکھنا چاہیے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر۔ جو انہوں نے فرمایا اس پہ جو ایمان نہیں رکھے اس کا ایمان نہیں بچے گا۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کسی بات پر یہ اختلاف ہو کہ ایسی بات وہ فرما سکتے ہیں یا نہیں، یا فلاں فلاں ثبوت ہے انہوں نے فرمایا یا نہیں، اس کو آخری طور پر دنیا میں کوئی طے کر لے کہ نہیں انہوں نے جو کچھ کہا ہے 200 سال بعد وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے جو کچھ منع کیا ہے وہ نہیں فرمایا، یہ گمان ہے، خالی ظنی علم، یہ معین، یہ مقرر، یہ صحیح، یہ بالکل ایگزیکٹ نالج نہیں ہے کہ بات کو 200 سال بعد کوئی کہے، کوئی ایسی اتھارٹی بن جائے جو یہ کہے کہ جو، اور اس کو یہ مان لیا جائے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں فرمایا تھا۔ انسان نے، انہوں نے بہت کوشش کی، ان کی عظمت، ان کی محنتوں کا ہم اعتراف کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن ایولوشن، آگے بڑھنے والی، ترقی کرنے والی قوموں کا خاصہ، ان کی خصوصیت، ان کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ پچھلے لوگوں نے جو کچھ دیا اس پر ان کی عزت کرتے ہیں، اس میں جو کوئی چیز غلط ثابت ہو جائے اسے ٹھیک کر لیتے ہیں، اس سے وہ چھوٹے نہیں ہوتے، ان کا احترام اتنا ہی باقی رہتا ہے۔ یہ سائنٹسٹ کرتا ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کینسر کہ اس میں ترمیم، ماڈیفیکیشن کون کر رہا ہے۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ یہ ریسرچ اسکالر،
ابھی پیدا کتنے دن ہوئے آپ کو؟ آپ وہ نیوٹن کے لا کو آپ ماڈیفائی کریں گے، ترمیم کریں گے، اس میں کینسل کریں گے؟ اپنا منہ دیکھا ہے کبھی؟ سائنٹسٹ یہ نہیں کہتا، سائنٹسٹ ثبوت دیکھتا ہے، جو دیا ہے اس کو وہ ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اگر ثابت ہو رہا ہے تو مان لیتا ہے، لیکن نیوٹن کی عزت باقی رہتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کیسا تھا بھائی، کہ کیا اتنا بڑا اس زمانے میں کہلاتا تھا، اس کے کتنے لا ماڈیفائی ہو گئے، وہ فادر آف دی ماڈرن سائنسز رہے گا، اتنی ہی عزت رہے گی، بلکہ جتنا وقت گزرے گا وہ اتنی عزت اور آگے آنے والے بھی کریں گے تو اتنے زیادہ عزت کرنے والے ہو جائیں گے، لیکن جو چیز اس کے اندر غلط ثابت ہو گئی اسے وہ چینج کر لیں گے۔ یہ ہے آگے بڑھنے والوں کا طریقہ، ترقی کرنے والوں کا۔ اور وہ لوگ اپنی جگہ ہسائی کراتے ہیں دنیا کے اندر، وہ لوگ اسلام پر طرح طرح کے الزام لگواتے ہیں، ان الزاموں کو ہٹا نہیں پاتے، دھو نہیں پاتے، نہیں ہم تو ایسے ہی مانیں گے، دھو نہیں پاتے، جو پچھلی غلطیوں پر اڑے رہتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، ہمارے اسلاف سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ کہا یہ اسلاف کی پیروی کرو گے، یہ تو جرم ہے۔ بہرحال منسوخی، قرآن کی کچھ آیتیں منسوخ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا، کبھی نہیں کہا، کسی ایک جگہ نہیں فرمایا کہ فلاں آیت کینسل، وہی اطلاع دیں گے نا، اطلاع یہ بعد کے لوگوں کو حق حاصل ہو گیا کہ وہ طے کر رہے ہیں کہ کون کون سی منسوخ ہو گئی، یہ کیسے اتھارٹی مل گئی، تو بہت سیریس بات ہے۔ اور پھر منسوخی بھی کتنی طرح کی، کینسلیشن بھی کتنی طرح کا۔ اللہ کے کلام سے بعد میں آنے والے حصے سے پہلے آنے والا حصہ کینسل ہو گیا، پڑھتے رہیے گا، اسے تلاوت کریے گا، نہیں تو گناہ ہوگا تلاوت اگر یہ سمجھیں گے قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن عمل کریں گے تو بھی گناہ ہو جائے گا۔ یہ بعد میں نازل ہوئی تھی، وہ پہلے نازل ہوئی، پہلی کینسل۔ یہ دنیا کے قانون میں ہوتا ہے، اس لیے کہ انہیں مستقبل کا علم نہیں ہوتا، کہ وہ جو کچھ بناتے ہیں وہ نامکمل رہتا ہے، بعد کو خرابیاں معلوم ہوتی ہیں تو وہ اس قانون کو پہلے کو کینسل کر کے پھر اگلا بنا لیتے ہیں۔ یا آپس کی سیاست میں ہوتا ہے، یہ ایک پارٹی نے بنایا تھا، اب یہ دوسری پارٹی پاور میں آ گئے، ان کا ہم بدلیں گے کچھ بہت سے۔ اللہ کا قانون بدلتا نہیں، اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیزیں اللہ کا قانون ہے، اللہ کی آیات اللہ کا قانون ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں، اللہ کے قانون، دیے ہوئے قانون میں، اللہ کی بات میں تمہیں تبدیلی نہیں ملے گی، اس لیے کہ فیوچر کو بھی جانتا ہے کیا ضرورتیں پیش آئیں گی، کوئی لوپ ہول نہیں ہوتا اس میں۔ 13 سال کے اندر یا 23 سال کے اندر جو چیزیں پہلے قابل عمل ورکیبل تھیں اب نہیں رہیں گی، تو پھر 1400 سال میں تو بہت سی نہیں رہیں گی، اتنے ہی دنوں میں کیوں بدلیں گے؟ وہ پہلے والی پہ اب عمل کرنا ممکن نہیں رہا تو اللہ نے دوسری دے دی، اب تو 1400 سال میں تو بہت سی ہو گئیں کہ جو اللہ دوسری دے دے اور پہلے کی کینسل ہو جائے۔ یہ باتیں میں کہہ چکا پچھلی مرتبہ، بہت سے لوگ پہلی مرتبہ نئے آتے ہیں، پہلے ایک ہفتے میں بہت سے لوگوں کو چیزیں جو ہیں وہ بھول جاتی، اس لیے میں نے دہرائی کچھ۔ بہرحال اس منسوخی کے اوپر یہ جب آیت آگے، اور اس آیت کو رکھتے ہیں ثبوت میں، یہ جو آئی ہے ابھی کہ دیکھیے ہے نا ذکر، ہم جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں، ریپیل کرتے ہیں، کینسل کرتے ہیں، ایبروگیٹ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسی دوبارہ لاتے ہیں، جو بھلا دی گئی وہ پھر لے آتے ہیں، جو لوگوں نے بھلا دی، اور جو ہم نے منسوخ کی، کینسل کر دی، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں۔ یعنی قرآن میں وہ آیتیں تھیں وہ اچھی نہیں تھیں، اس سے بہتر آ گئیں دوسری، رہیں گی، پڑھتے رہیے گا، جو کم اچھی آیتیں ہیں یا بری آیتیں انہیں بھی پڑھتے رہیے گا۔ کم اچھی ہیں، بری تو نہیں میں لفظ استعمال کروں، وہ کم اچھی تھیں، یہ کوئی زیادہ اچھی ہیں جو بات کو آئی، اللہ نے بات کو دے دی نا بہتر ہے، وہ پہلی بہتر نہیں تھی۔ یہ آیت ہے اللہ کی آیات ہی تو تھیں جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی، یا وہ کچھ اور تھا؟ حضرت موسیٰ پر جو کچھ نازل ہوا تو وہی تو اللہ کی آیات تھی۔ ہر رسول پر جو آیات جو نازل ہوا کلام وہ بھی تو اللہ کی آیات تھی، اس میں سے کچھ بھلا دی گئی، بہت بڑا حصہ بھلا دیا گیا۔ اس وقت چونکہ دنیا ایک مقام نہیں بنی تھی،
پیغام ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا تھا، کمیونیکیشن نہیں تھا، ٹرانسپورٹیشن نہیں تھا، لمیٹڈ لوگوں تک نبی کی پیغام پہنچ سکتا تھا یا رسول کا. تو پھر آخری شریعت نہیں دی گئی تھی، بلکہ صرف اتنے ہی لوگوں کا لحاظ رکھا گیا تھا شریعت میں، ان کے مزاج کا اور ان کی صلاحیتوں کا. تو اس لیے شریعتیں جو ہیں وہ بدلتی رہیں، تھوڑا تھوڑا سا معمولی، کوئی اوور ہالنگ بہت بڑی نہیں ہوئی. کسی دوسرے حصے کا رسول آیا تو وہاں کے لوگوں کے مزاج کے اور کہیں تو پہنچے گا نہیں ان کا پیغام. جب دنیا ایک مقام بننے جا رہی تھی، جب سائنٹیفک ایکسپلوژن ہونے جا رہا تھا، رسالت اور نبوت کا خاتمہ ہو گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اب تم سب پورے تمام دنیا کے انسانوں کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے قیامت تک کے لیے. تو اب جو قانون جو اللہ کی طرف سے آئے گا، جو شریعت بھی آئے گی، وہ قیامت تک کے لیے آخری ہوگی. اور پچھلی جو آئیں وہ اس سے کینسل ہو جائیں گی. شریعتیں باقی ہے، بنیادی عقائد تو وہی رہیں گے. وہی توحید جو حضرت نوح علیہ السلام نے دی تھی وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کوئی فرق نہیں ہے. اب انہوں نے کوئی نئی توحید پیش کر دی، اب ذرا مزاج بدل گیا نا، اب لوگ بدل گئے، اب ایریا بدل گیا، تو اب یہ توحید کچھ اور ہے. جو آخرت کا عقیدہ حضرت نوح علیہ السلام نے کے ذریعے اللہ نے بھیجا تھا، وہی آخرت کا عقیدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا گیا تھا. وہ پہلے کا زمانہ اور تھا تو وہ آخرت پر لوگ کا عقیدہ کچھ اور تھا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کچھ اور ہو گیا. نہیں، وہی رہا اور وہی رسالت کا عقیدہ. تو بنیادی دین نہیں بدلا، اس پر عمل کرنے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ شریعت کہلاتا ہے. وہ بھی اس وجہ سے میں نے وجہ بتائی جس وجہ سے تھوڑا تھوڑا سا کہیں تبدیل ہوا اور پھر آخری آ گئی. اس شریعت محمدی سے پچھلی شریعتیں کینسل یا منسوخ ہو گئی. وہ بھی اللہ کی آیات تھی، ان کا کہ اب وہ نہیں، اب یہ آخری شریعت چلے گی. یہ جسے کہا تھا کہ ہم اگر لاتے ہیں تو اس سے بہتر لاتے ہیں، اب یہ قیامت تک کے لیے ہے. یہ اعتراض یہ اسی میں چل رہا ہے نا، اسی کنٹیکسٹ یا اسی سیاق و سباق پرسنگ میں چل رہی ہے نا یہ آیت. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت دور سے چلا آ رہا ہے کہ یہودی یا بنی اسرائیل کتنے الزام لگاتے تھے، کتنی خلافیاں ورزیاں کرتے تھے، کتنی بغاوتیں کرتے تھے اپنے رسولوں سے. یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے پیچھے بہت دور سے. اس کے بیچ میں یہ آیت آئی ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ وہی رہتا ہوا اللہ کا کلام تھا، اس میں یہ کچھ چیزیں دوسری کیسے ہیں، بدل کیسے گئیں جو پہلی سے الگ ہے. جب اللہ کا کلام ہوتا تو قرآن نے کہا اب اس سے بہتر آئی جو کینسل ہوئی، اور کچھ تم نے اس میں کھو دیں وہ واپس آ گئیں. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ہم جن آیتوں کو منسوخ کرتے ہیں، کینسل کرتے ہیں، اس سے بہتر لاتے ہیں، اور جنہیں بھلا دیتے ہیں انہیں واپس لاتے ہیں اس جیسی، اس کے مثل پھر لے آتے ہیں. اسے بنا لیا کہ اس قرآن میں منسوخ ہو گئی. اس میں تو ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہوا. قیامت جو حرف آیا، جو ایک حرف بھی لفظ بھی نہیں، وہ قیامت تک کے لیے وہی رہے گا. پھر اگر کچھ ایسا ہوتا بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ بھئی یہ آیت پڑھنا، اس پر عمل مت کرنا. وہ نہیں کہہ رہے. اور ہر دور کے لوگ اپنی الگ الگ تعداد مقرر کر رہے ہیں کہ کتنی منسوخ. کوئی 500 کہہ رہا ہے، کوئی 5 کہہ رہا ہے، کوئی 250 کہہ رہا ہے، کوئی 21 کہہ رہا ہے. کھلونا ہو جائے گا. عوام کو منع کرتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ نہ پڑھا کرے قرآن، وہ غور نہ کیا کریں جو قرآن کے ساتھ یہ کریں. وہ غور نہیں کریں جو جن کے اندر یہ طے نہیں ہو سکے، کہیں گے منسوخ بھی ہو، یہ بھی طے نہیں کر سکیں گے کہ کون کون سی. تو یہ تو کھلونا ہو جائے گا. پھر تو غور کرنا وہ چھوڑیں اس کے اوپر. بہرحال منسوخی کتنی طرح کی چیزیں منسوخ ہوئیں یا کی گئیں، ہوئیں تو نہیں، جو کر دی گئیں کس کس طریقے سے کی گئیں اس کا کچھ حصہ میں نے دیا تھا. اس میں سے کچھ کو سمجھایا بھی تھا، اسے بھی ریپیٹ کر رہا ہوں ذرا تیزی سے. اس حصے کو یہ تمہید تو ذرا تفصیل سے ریپیٹ کر دی، اور اسے میں تیزی کے ساتھ میں ریپیٹ کر رہا ہوں. اس کی تفصیل جو لوگ نئے ہیں اگر کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو پچھلا سن لیں، ریکارڈنگ موجود ہے. بہرحال ایک آیت یہ ہے جہاں کہیں سے لے آتے ہیں کہ تب یہ قرآن نے کہا سورہ یونس کی آیت ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ. جب ہم تبدیل کرتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری، تو تبدیل تو تب ہوگی نا جب وہ پہلی رہے گی نہیں. بہرحال واللہ عالم بما ينزل، اللہ خوب علم رکھتا ہے اس بات کا کہ اسے کیا نازل کرنا ہے. اس کے باوجود قالوا انما انت مفتر، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ تم تو گڑھ رہے ہو. یہ بھی سب انہی کے اوپر ہے، انہی پچھلے لوگوں کے اوپر کہی ہوئی بات کہ جو کہتے تھے کہ گڑھ کر لا رہے ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا نازل کر رہا ہے.
بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن یہ اکثریت علم نہیں رکھتے۔ یہ بھی کہا کہ ایک آیت وہ بھی اللہ کی آیات تھیں جن میں سے بعض تبدیل کر دی گئی۔ شریعت کے احکامات جو ہے شریعت محمدی سے وہ سب منسوخ ہو گئے، اس کا ایک حرف نہیں تبدیل ہوا۔ اللہ کے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ لا مبدل لکلمات ہی، اس کے کلمات کو نہیں بدلا جا سکتا۔ تو اتنے صاف صاف لفظوں کے اندر کہہ دیا، اور پھر بدل کیا کیا تھا؟ 3 طرح کی منسوخی مانی جاتی ہے۔ یہ پچھلے کا خلاصہ۔ تلاوت باقی، آدیش حکم کینسل، یعنی پڑھیں عمل مت کریں، اب اس کا حکم جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے۔ نمبر 2، تلاوت منسوخ، حکم باقی۔ اللہ نے اپنے کلام میں نازل فرمائی تھی، اب نہیں ہے، اب اس میں نہیں ہے، نازل تو ہوئی تھی، لیکن اس حکم پر عمل آج بھی کرنا ہے، اس لیے کہ نازل ہوئی تھی۔ یہ اس سے زیادہ عجیب چیز ہے۔ اللہ نے نازل، حفاظت کہاں گئی؟ قرآن کی حفاظت جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ نازل فرمائی تھی، اب اس میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ذرا کچھ آئیں گی، کچھ کہانیاں آگے کہ کیوں نہیں ہے، اب نازل بھی ہوئی تھی، لیکن جب نازل کی تھی تو اس پر عمل کرنا ہے۔ جو نازل ہوئی ہیں، جو یہاں لکھی ہوئی ان میں سے بہت سی پر نہیں کرنا ہے عمل، اور جو اس میں کہیں نہیں لکھی ہوئی ہیں، کہا یہ نازل ہوئی تھی، ایک آیت اور بھی نازل ہوئی تھی، ایک وہ بھی ہوئی تھی، ایک وہ بھی ہوئی تھی، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے، میں مثالیں دوں گا بعد میں۔ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ، یہ 3rd کیٹیگری ہے۔ نازل ہوئی تھی، اب نہیں ہے، تلاوت کینسل ہو گئی، یعنی اب نہیں ہے اس میں، قرآن میں حکم، اس پر عمل بھی اب نہیں کرنا ہے۔ اس سے پہلے والا تو تھا کہ نازل ہوئی تھی تو عمل تو کرنا ہے، اب نہیں ہے قرآن میں، اب نہیں ہے، عمل نہیں کرنا ہے۔ یہ تیسری 3rd۔ اب یہ اس میں بھی کئی ان کی شاخیں ہیں، یہ کیٹیگرائز میں نے کیا ہے، کیٹیگرائز یہ پہلے حصے کی بھی کئی شاخیں ہیں کہ پڑھنا تو ہے، عمل نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے کلام سے اللہ کا کلام منسوخ ہوا، کینسل ہوا۔ پہلے کچھ نازل ہوا تھا، ہے قرآن میں، بعد کو کچھ اور نازل ہوا، اب اس پر عمل کرنا ہے، پہلے والے پر نہیں کرنا ہے۔ کیوں نہیں کرنا ہے؟ اس لیے کہ ٹکرا رہے ہیں آپس میں، حکم دونوں پہ کر ہی نہیں سکتے تم ایک ساتھ عمل، وہ آپس میں ٹکراتے ہیں ایک دوسرے سے، اس لیے نہیں کرنا ہے۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے، ابھی وجہ پہ میں بات کروں گا بات کو۔ یہ قسمیں دیکھ لیں، پچھلے کا خلاصہ۔ کلام رسول سے کلام اللہ، یہ پہلے کی قسم چل رہی ہے۔ پڑھنا تو ہے، عمل نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی، حدیث تھی ایک، وہ ٹکرا رہی ہے اس قرآن سے، تو ان کا قرآن کینسل۔ ارے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہوگا ایسی بات جو قرآن کے خلاف ہوگی، اسے نہیں مانتے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے امام بخاری کو ڈکٹیشن دیا تھا؟ انہوں نے نہیں فرمایا ہوگا، کچھ غلطی ہو گئی بیچ میں ان تک بات پہنچنے میں کسی جگہ۔ جو قرآن سے ٹکرا رہی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اس لیے اس سے قرآن کی آیت کینسل۔ یہ ہے کلام رسول سے کلام اللہ، یعنی کوئی حدیث ہے ہمارے سامنے، وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے، اس وجہ سے قرآن کی وہ آیت کینسل، عمل نہیں کرنا ہے، پڑھنا ہے، اس حدیث پر عمل کرنا ہے۔ رسول تو کوئی چیز دے نہیں سکتے اللہ کے حکم کے خلاف، لیکن پھر یہ کہا کہ وہ جو آئے تھے ایک اور چیز گڑھ کے لائے، کہ یہ جو ہے 2 علم نازل ہوئے تھے، 2 طرح کی وحی آئی تھی۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا جاتا ہے، اس کو حدیث کے نام سے لائے، کہ مجھے کتاب دی گئی یعنی قرآن، اور ایک اور بھی علم دیا گیا، وہ مثلہ معہ، اور اسی جیسا، اسی کے مثل۔ قرآن کہتا ہے اس کے مثل کچھ نہیں آ سکتا، جگہ جگہ کہتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا اس کے مثل، ان کا نہیں، اس کے مثل، یہ حضور کی زبان سے کہلایا جا رہا ہے، ان کے نام پر تو اس کے مثل معہ، اسی کے ساتھ نازل ہوا تھا، سیکریٹلی ان پر نازل ہوا تھا۔ ارے یہ تو عوام کے سامنے نازل ہونے کی بات تھی۔ آپ کے کوئی لاز ہوتے ہیں، قانون دنیا کے، جب وہ بعد میں آنے والے اس میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو لکھتے ہیں، وہیں کانسٹیٹیوشن کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ قانون اب ہے، پہلے یہ تھا، اس سے وہ کینسل یا ماڈیفائڈ، یہ یہاں کوئی ذکر نہیں ہے ان کا۔ نہیں، رسول اللہ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے ہیں کینسل، یہ بھی ان کی زبان سے نہیں لایا جا رہا، اس کی بھی اللہ نے حفاظت کی کہ یہ نہیں گھسا سکے۔
اس کے مثل ایک سیکرٹ ان پر آیا تھا، ماہو اسی کے ساتھ ساتھ اتر رہا تھا. کیوں اتر رہا تھا؟ اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے لوگوں کو کہ اب وہ آیت نہیں، اب یہ ہے اس کی جگہ. لوگوں کو بتا دیتے، وہ اسے چھپانے کی کیا بات تھی؟ یہ بات کے لوگ ڈسکور کریں گے کہ وہ تو چھپا گئے، اس کے خلاف کہہ گئے قرآن کے. اب وہ بھی وہی تھی، وہ زیادہ سچی تھی اس سے جو آئی تھی. یہ 200 سال بعد پتہ چل پایا، 250 سال بعد پتہ چلا، اس لیے وہ قرآن کی آیت کینسل. تیسری قسم اجتہاد علماء سے اللہ کا کلام کینسل، علماء کے چنتن سے. اس کی بھی مثالیں آئیں گی، ابھی میں دوں گا. یہ پہلی قسم کی کیوں اللہ کے کلام سے اللہ کا کلام کینسل کیوں، میں نے آپ کو بتایا آیتیں ٹکرا رہی ہیں. تو ان کا پہلے جو آیا تھا نا، اب جو بعد کو آیا حکم تو پہلے کا کینسل، بعد والا لیا جائے گا، اس لیے کہ دونوں حکم ٹکرا رہے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تمہیں اس میں اختلاف ملتا، تضاد ملتے، کنٹراڈکشنز ملتے اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا. اللہ کا کلام ہونے کا ثبوت ہی یہ ہے کہ اس کے اندر تمہیں کہیں تضاد اور ٹکراؤ نہیں ملے گا. یہ کہہ رہے ہیں تضاد ہے، ٹکراؤ ہے، اس لیے ہم نے کینسل کیا. ہر چیز قرآن کے خلاف کر رہے ہیں. یہ ہے آیت سورہ نساء کی آیت 82. افلا یتدبرون القرآن، غور نہیں کرو گے قرآن پر، تدبر نہیں کرو گے. تدبر کیا تو نتیجہ یہ نکالا کہ اس میں ٹکراؤ ہے. ایسا تدبر کیا، یہ علماء ہے پھر. یعنی غور و فکر کا نتیجہ یہ نکلا، جب تدبر ان حضرات نے کیا دوسروں کو تو منع کرتے ہیں، اور خود غور و فکر یہ کیا کہ اس میں تو بڑی آیتیں ٹکرا رہی ہیں ایک دوسرے سے جو اللہ نے نازل کی ہیں. اللہ نے کہا کیا تم غور و فکر نہیں کرو گے، تدبر نہیں کرو گے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا تو اس میں تمہیں کنٹرڈکشنز ملتے، تضاد ملتے، ویرودھابھاس ملتا. نہیں ملے گا تمہیں. مطلب نہیں سمجھ پا رہے تھے. وہ 500 تھے، 5 ہوئی کیسے؟ کہ کسی نے 500 کہیں تھی، کسی نے 250 کہیں تھی، کسی نے 21 کہیں، کسی نے پھر 5 کہیں. وہ اس لیے کہ بعد والوں نے کہا انہوں نے مطلب نہیں سمجھا تھا. وہ ہم نے دیکھ لیا کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، مطلب پہلے سمجھ میں نہیں آیا تھا. 250 والوں 21 والوں نے کہا وہ 250 جنہوں نے کینسل کی تھی وہ سمجھ نہیں پائے تھے. 5 والوں نے کہا وہ 21 جنہوں نے کی تھی کینسل وہ مطلب سمجھ نہیں پائے تھے. کوئی ٹکراؤ نہیں تھا 16 آیتوں میں. ہاں 5 میں تو ہے. ارے بھائی وہ کہتے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، بعد آنے والوں کیا جائے گا. جیسے یہ 5 تو سے یہاں تک ہم لے آئے 5 تک، ایسے ان 5 کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے. ہم اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، بعد میں آنے والے غور کر لیں گے. کوئی ٹکراؤ محسوس نہیں ہوگا، کیسے دونوں پر ایک ساتھ عمل ہوگا. شروع کے دور کی آسان مثالیں رکھ رہا ہوں. یہ آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی، یسألونک عن الخمر والمیسر، تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں یہ سوال کریں گے. قل فیہما اسم کبیر، ان سے کہو اس کے اندر گناہ بہت بڑا ہے، نقصان بہت ہے. ومنافع للناس، لیکن کچھ فائدے بھی ہیں انسانوں کے لیے. واسمہما اکبر من نفعہما، نقصان بہت ہے فائدے کم ہیں. تو ایسے کام کو نہیں کیا جاتا جس کے اندر نقصان بہت ہو اور فائدہ کچھ بھی نہیں یا کم ہو. یہ آیت پہلے دور میں نازل ہوئی شروع میں کبھی. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اللہ نے فرمایا، یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. ایمان لانے والو نماز کے قریب بھی اس وقت مت جانا جب تک تمہارا نشہ، اگر نشہ کیا ہو تو نشہ نہیں اتر جائے. اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ جو تم زبان سے کہہ رہے ہو خوب سمجھ میں آ رہا ہو کہہ کیا رہے ہو. جب نشہ اگر خوب سمجھ میں آ رہا ہے تو نشہ نہیں ہے، ورنہ کچھ نشہ بھی باقی ہے. وہ نشہ کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. یعنی سب نہیں، وہ تو بہت تو بالکل بہک جاتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد کہتی پورے کنٹرول میں ہوں. دیکھیے ڈرائیونگ بھی کر کے آ گیا، لیکن ایک ایک جملے کو 3 بار بولتے ہیں. اب وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ کر رہے ہیں. تو وہ جو کچھ منہ سے کہہ رہے ہیں پورے طریقے سے دماغ اس کے اندر ان کے اپنے نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو یہ کہا جب تک یہ شکل وہ تمہاری نہیں اس نارمل نہیں ہو جائے، زبان کا اور دماغ کا رشتہ جب تک دوبارہ وہ ریزیوم نہیں ہو جائے، ریٹینشن اس کا نہیں ہو جائے، تب تک نماز کے قریب بھی نہیں جاؤ گے. اب یہ پچھلی تھی، ابھی جو تھی کہ اس میں یہ کہا تھا شروع کے دور میں اس میں نقصان زیادہ ہے بھلائی کم ہے. تو کیا آج بدل گئی بات کیا جو یہ کینسل ہو گئی؟ آج بھی تو یہی کہا جائے گا کہ ہاں اگر فائدے بھی ہیں تو وہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے. کینسل کہاں سے ہو گئی؟ آج بھی ویلڈ ہے.
اب یہ الگ بات ہے کہ بہت صاف لفظوں میں اس وقت روکا نہیں گیا تھا شروع میں، اب بھی نہیں روکا گیا بہت صاف لفظوں میں. کچھ لوگوں نے اس لیے لوگوں نے نہیں سمجھا تھا کہ روکا جا رہا ہے، روکا شروع سے جا رہا تھا. کچھ لوگوں نے نہیں سمجھا روکا جا رہا ہے، تو وہ جو زیادہ عادت جن کی تھی انہوں نے کبھی ڈرنک بھی کر لیا اور اس کے بعد کہا کہ اگر کر لیا ہے نا نماز کے پاس نہیں جاؤ گے. کہا پچھلی آیت اس سے کینسل ہو گئی. اس کے بعد پھر اور آئی، اے ایمان لانے والو یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ سب جوا، شراب، یہ نشہ، یہ شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ، ان سے تمہیں بچنا ہے اگر فلاح چاہتے ہو لعلکم تفلحون. ان سے بچ. اب روک دیا گیا. اب یہ فیصلہ کیا پچھلے لوگوں نے اس آیت کے بعد ان سے یہ والی کینسل ہو گئی. بھائی اس میں منع نہیں کیا گیا تھا کہ نماز کے پاس مت جانا اگر نشہ کیا ہو، کینسل کیسے ہو گئی؟ منع کیا ہے، حرام ہو گئی، اس سے بچنا. اس کے باوجود کتنے لوگ نشہ کرتے. تو اگر کیا ہو اس کا گناہ تو الگ ہے، اگر کیا ہو جب تک نشہ نہیں اتر جائے نماز مت پڑھنا، نماز کے پاس مت آنا. تو آیت کیسے کینسل ہو گئی؟ منسوخ کہاں سے ہو گئی؟ ٹکرا کہاں سے رہی؟ نہ پچھلی ٹکرا رہی ہے اس سے پہلے والی. کہا یہ دونوں کینسل ہو گئی اس سے، یہ پہلے کے حکم کہ نہ پچھلی ٹکرا رہی ہے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے بھلائی کم ہے. یہ پہلے کہا تھا، وہ بھی آج بھی ویلڈ ہے. یہ بات کو کہا کہ کوئی اگر کسی نے نشہ کیا ہوا ہے نماز کے پاس نہیں جائے اس حالت میں جب تک پورا نشہ نہیں اتر جائے. اس میں تو کوئی بھی منسوخ نہیں ہوئی. تو اس لیے مت سمجھا گیا. بعد کے لوگوں نے سمجھ لیا کہ نہیں اس میں کچھ بھی منسوخ نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہے. ایسے 5 سے لے کے یہ 5 تک آئی. یہ میں نے آسان والی مثال دیا. وہ پہلے والی بھی منسوخی میں شامل تھی، اب بحال کر دی گئی. کینسل بھی ہم کر رہے ہیں بقلم خود، قرآن کی آیتوں کو بحال بھی ہم کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی کینسل نہیں، اب ہم نے اس کو باعزت بری کر دیا. پہلے حوالات میں ڈالا تھا وہ بھی ہم کر رہے ہیں، اور ان کو باعزت بری بھی ہم کر رہے ہیں. سب اپنے ہاتھ میں قرآن کی چیزیں. ایک یہ آیت ہے سورہ حج میں آئی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اس میں بہت کلیئر بات بتائی. یہاں بھی ایک منسوخی کا لفظ آیا ہے، فَيَنسَخُ اللَّهُ، اللہ منسوخ کر دیتا ہے. تاکہ جب کتنے بھی رسول نبی جو کوئی بھی آئے، شیطان چاہتا تھا کہ جو وہ پیغام پہنچانا لوگوں کو چاہتے ہیں ان کی تمنا اس کو پہنچانا، اس میں ملاوٹیں کر دے. شیطان یہ چاہتا تھا ہمیشہ ہر رسول کے پیغام کے اندر کہ اس میں کچھ ملاوٹیں کر دے. کامیاب رہے پہلے کے دور میں. تو پھر اس کے بعد اللہ دوسرے جب نبی اور رسولوں کو بھیجتا تھا فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو یہ جو شیطان القا کرتا تھا، شیطان دلوں میں ڈالتا تھا، اسے کینسل کر دیا جاتا تھا کہ یہ نہیں ہے، وہ کینسل. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، اور جو سچی آیات ہیں انہیں محکم کر کے انہیں کنفرم کر دیتا تھا اللہ کہ یہ اللہ کی آیات ہے اگلے رسول کے ذریعے. اس لیے کہ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا بھی اور حکمت والا بھی ہے. یہ بتایا کہ وہ جو منسوخ ہوتی تھی ایک ریزن وہاں بتایا تھا، یا اس آیت سے نکلتا تھا کہ اس سے بہتر شریعت آئی، کچھ حصہ وہ منسوخ ہوتا تھا. اب عالمگیر آئی، یونیورسل آئی، ہمیشہ کے دور کے لیے آئی. اس لیے کچھ پارٹ ایمانیات والا نہیں، وہ پہلا کینسل، اور جو لوگ بھلا دیتے تھے وہ پھر لے آتے تھے. اور ایک یہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر شیطان ملاوٹیں کرتا تھا، تو پھر اگلے رسول کے ذریعے اسے منسوخ کیا جاتا تھا ان ملاوٹوں کو کہ یہ غلط، یہ ہے اصل حکم. اور اللہ اپنی محکم صحیح آیات دے دیتا تھا اگلے رسولوں کے ذریعے. یہ منسوخی ہے. اس کو ایسے واضح کر دیا صاف صاف لفظوں میں کہ وہ جو شیطان کا القاء منسوخ ہوتا تھا، اللہ کی نازل کی بھی تھوڑی منسوخ ہوتی ہے. اور اللہ نے جو خود لمیٹڈ لوگوں کے لیے کچھ چیزیں دی تھی، کہا عالمگیر جب ہم دے رہے ہیں تو اس لیے اس حصے کو کینسل کر کے اس سے بہتر لے آئے. جو سب کے لیے آخری رسول کے ذریعے آیا اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ اب اس کے اندر منسوخ کیا جائے گا. تلاوت باقی، حکم منسوخ. اس کا یہ دوسرا پارٹ کہ حدیثوں سے اللہ کا کلام منسوخ. مثالیں دکھا دوں میں آپ کو. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، ایک درمیان میں بات کہہ دی، نہیں ہو سکتا حدیثوں سے منسوخ قرآن. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، یہ تو یہ لوگ کرتے ہیں انکار کرنے والے. جب ہماری صاف صاف آیات آ جاتی ہیں اور اللہ کی ہر آیت صاف صاف آیت ہے، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، وہ جنہیں امید نہیں ہے کہ ہمارے
ہم حساب لیں گے، ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے، جن کو ہمارا قانون کا سامنا کرنے کا یقین نہیں ہے. قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا، کہتے کچھ چیزیں اس میں پسند نہیں آ رہی، کچھ اور اس سے الگ لاؤ کچھ قرآن. او بدل ہو، یا کچھ تو چینج کر لو، اس میں ہر چیز سوٹ نہیں کر رہی ہے. قل، ان سے کہہ دو، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے نہیں ہے اتھارٹی اس بات کی کہ میں اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی چینج کر دوں، مجھے نہیں ہے اتھارٹی. کہہ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے اتھارٹی نہیں ہے. ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میری طرف تو جو وحی آتی ہے میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں، اس کا انوسرن کرتا ہوں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں ایسا کوئی کام کر دوں تو. میں اپنے رب کی اگر نافرمانی کروں، یہ میرے رب کی نافرمانی ہو جائے گی کہ میں بدل دوں، اور میں ڈرتا ہوں کہ اس سے تو میں عذاب میں پکڑا جاؤں. اللہ نے کہا یہ کہہ دو ان سے. کینسل میں مثال دے رہا ہوں کون سی ہوئی، اسے کینسل کیا گیا. قرآن کی آیت ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. جب کسی کو یہ احساس ہو کہ موت کا وقت قریب ہے تو وصیت ضرور کرے. اگر کچھ مال چھوڑ رہا ہے تو والدین کے لیے کرے، اپنے قریبی رشتہ داروں، قریبی جو بھی قریب ہے، معروف طریقے سے، جیسا بہت کلیئر ایسا محسوس کرو کہ یہ بہت جائز ہے، یہ بہت اہم ہے، یہ بہت جوڈیشیس ہے، یہ بہت اس جگہ پہ منصفانہ بات ہے، اس کے اسے کہتے ہیں معروف، وہ وصیت ضرور کر دے. حقا علی المتقین، لازم ہے، فرض ہے یہ، جو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا جب یہ احساس ہو جائے کسی کو کہ موت کا وقت قریب ہے، ایک دن نہیں گزارے، ایک حدیث ہے، ایک دن گزارنا اس کے لیے جائز نہیں ہے وصیت لکھے بغیر. بات کو جھگڑے ہوں گے، اختلاف ہوں گے. تو اب یہ حدیث آ گئی، لا وصیت لوارث، وارث کے لیے نہیں کیا جائے گا وصیت. کریں، کر دیں، لیکن وہ آیت جو ہے پارٹلی منسوخ. لیکن آیت تو پوری منسوخ اس لیے کہ وہاں کہا جا رہا ہے کہ والدین کے لیے کریں اور اقربا کے لیے کریں. والدین کے حصے بیان کر دیے قرآن نے کہ انہیں کیا دیا جائے گا. اب نہیں کر سکتے، کہا کہ جو وارث اللہ نے خود مقرر کر دیے اب ان کے لیے وصیت نہیں ہوگی. اس کی جب تحقیق ہوئی نا اس حدیث کی، یہ جو حدیث کہلاتی ہے، میں آخری نچوڑ بتا رہا ہوں ورنہ پھر لمبی بحثیں ہیں. یہ خود امام ترمذی نے لکھا کہ حدیث جو ہے یہ غریب ہے، خود جنہوں نے اسے کوٹ کیا کہ اس کو آخری اتھارٹی سے میں صحیح نہیں کہہ سکتا. پھر جو بات کی اور لوگوں نے اس پہ تحقیق کی تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ ہر دور میں مشہور بہت رہی ہے اور کبھی کسی نے اس کو صحیح نہیں کہا ہے اسکالرز میں سے. یہ مشہور بھی اتنی ہو گئی کہ اب اس کو کوٹ کیا جانے لگا اور اس کو صحیح کا درجہ لوگوں نے، علماء نے دے دیا ہے. یہ ہر دور میں اتنی مشہور رہی ہے کہ اب تو اللہ نے حصے نازل کے فرما دیے، اپنے کلام میں حصے بتا دیے، تو اب نہیں چینج ہوگا. اب وصیت نہیں ہوگی، ان کو جتنا ملنا ہے وہ ملے گا. وصیت کا مطلب کچھ اور بھی دے رہے ہیں. اقربا کو اپنے ان کو کیوں نہیں دے سکتے؟ میں نے ایک مثال دی تھی پچھلی بار. ایک بچے کو پڑھایا لکھایا، بہت اس پر خرچ کیا، پھر ایک کاروبار کرا دیا، بڑا ہو گیا، ادھر دوسرا بچہ آ رہا ہے، ابھی پڑھ رہا ہے، ان کا کاروبار اسٹیبلش ہو گیا. اب وہ آیا، اسے بھی کچھ کروا کے دیا، اس کو اتنا نہیں مل سکتا جتنا انہیں لیڈ بہت مل گئی، اتنے دنوں کمایا بھی اس سے بہت. اب تیسرا آیا، ان کا انتقال ہو گیا، وہ بھی پڑھ ہی رہا تھا، انتقال ہو گیا. حصہ تینوں کو برابر ملے گا. اس حصے جو بیان کیے گئے بچے لڑکوں کو کتنا ملے گا؟ برابر ہے. باپ اگر چاہے اس وقت جب اسے محسوس ہو کہ میں آخری وقت ہے، اور اصل میں تو اس سے بھی پہلے، تو وصیت یہ کر سکتا ہے وہ اگر مناسب سمجھتا ہے اپنے گھر کے حالات کے اعتبار سے. میں نہیں کہہ رہا یہ کرنا چاہیے، جو اس کی فیملی کے، یا جو اگر وہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ اس کو کم ملا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ انصاف یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ حصہ اور میں بڑھا دوں، ابھی پڑھائی پہ بھی خرچہ ہونا ہے. یہ رحم و کرم پہ چھوڑوں گا، بھائیوں کے کتنا کریں گے، احسان 2 دھڑی کا دھریں گے، 10 دھڑی کا کہ ہم نے پڑھایا ہے تمہیں، تمہارے لیے تو والد کیا کہتے، اور تمہارا حصہ سیو کر کے رکھتے آئے، وہ اسے لگائے ہوئے اپنے کاروبار میں، دے دیا بات کو، اس سے بھی کما رہے ہیں اور کہا ہم نے پڑھایا ہے تمہیں.
تو اگر وہ چاہیں کہ تو اسے بھی اس کے لیے کچھ اگر رکھ دیں وہ الگ سے، تو اس میں انصاف کے خلاف کیا ہے؟ قرآن نے رکھا کہ چاہے کہیں کنفرم نہیں کیا ہے، کہا لیکن وصیت کرے، دیکھے کون کون مستحق ہے ان کی کر دے، ان کی وصیت کر دے۔ اگر والدین کے لیے سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ جتنا حصہ جا رہا ہے ان میں سے کسی ایک کے لیے ہم زیادہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی بہت سی مصلحتیں ہو سکتی کہ کسی ایک کے لیے زیادہ کرنی، تو کر دیں اسے، کینسل نہیں ہوا۔ یہ حدیث کے نام سے جو کچھ آ رہا ہے یہ جملہ مخدوش ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، مشہور بہت ہو گیا ہے۔ یہ تیسرا پارٹ، اس کی مثالیں علماء کے اجتہاد سے۔ اب حدیث بھی کے حوالے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے قرآن کی آیت، اپنے غور و فکر سے قرآن کی آیت منسوخ، کہ اب تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ہم نے سنا ہے فلاں صحابی یہ عمل کرتے تھے، ہم نے یہ سنا ہے، تو پھر قرآن کی آیت کینسل۔ اب رسول کے عمل سے بھی نہیں، اب صحابہ کے عمل سے کچھ ہو رہا ہے۔ صحابہ نے ٹھیک کیا تھا جو عمل اپنے دور میں کیا تھا، اس دور کے لیے اگر کسی چیز کو انہوں نے، میں آگے مثال دے رہا ہوں، پچھلی بار سمجھایا تھا، مثلا یہ آیت کہہ رہے ہیں لکم دینکم ولی دین، یہ منسوخ ہو گئی۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے، کوئی حدیث بھی نہیں کہہ رہی منسوخ ہو گئی، کوئی حدیث کوئی ایسی بات بھی نہیں کہہ رہی کہ جس سے یہ نتیجہ نکال رہے ہوں، انہوں نے حدیث تو ایک نے بھی نہیں کہا، لیکن کوئی جھوٹی حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا جس سے کوئی نتیجہ یہ نکلتا ہو کہ یہ منسوخ ہو گئی۔ لیکن سوچنے والوں نے یہ سوچا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو جائے گا، تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہیں، یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی چھوٹ کیسے دے سکتے تھے؟ اب یہ اپنے اندازے چل رہے ہیں۔ ارے مطلب نہیں سمجھا آیت کا، پوری صورت میں رکھ کے آیت کا مطلب نہیں سمجھا۔ اب اس ٹکڑے کے ذہن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چھوٹ کیسے دے دیں گے؟ آپ کو تو بھیجا اس سے روکنے کے لیے کیا تھا کہ کفر مت کرنا، اب یہ کہتے ہیں تم اپنے دھرم پر رہو، ہم اپنے دین پر رہیں گے، تو یہ تو کہیں نہیں جا سکتی، کینسل۔ ابھی مطلب سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ، یہ تو بالکل غلط ہے، یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ تو وہ جن کو آخری حجت ہو جائے سمجھا کر، جس کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ خوب سمجھ لیا ہے، اس کے بعد بھی وہ مخالفت کرتا چلا جائے، خالی خاموش بھی نہیں رہے، مخالفت کرتا چلا جائے، تو کہا کہ ان سے ذرا بچ کر نکلو۔ بہت سی جگہ الگ الگ الفاظ میں کہا، ان سے بچ کر نکلو، انہیں چھوڑ دو، اللہ کا فیصلہ آئے گا ان کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، میں جب گھر سے نکالا اس وقت تک بھی نہیں چھوڑا، کیا نکل جائے یہاں سے، میرے ان کو مورتیوں کو برا کہتا ہے، جان سے مار دوں گا۔ کچھ دن کے لیے تو ہٹ جا، نظروں سے دور ہو جا۔ چلے گئے، سلام کر کے نکلے، ان کو سلام کیا۔ قرآن شریف میں قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ پھر قرآن میں کی بہت دنوں، ایسی نہیں کی، ان کو وہاں سے وہ بھی بھیجتے رہے، دعوت بھی دیتے رہے، سمجھاتے رہے۔ پھر ایک اسٹیج پر یہ ہوا کہ یہ نہیں آئے گا کبھی، فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جس دن ان پر یہ کھل گیا کہ یہ تو دشمن ہی بنا رہے گا، یعنی دشمن ہی کرتے رہے، خالی اتنا نہیں کہ نہیں مانا تھا، یہ تو دشمن ہی بنا رہے گا، جس دن یہ کھل گئی ان کے اوپر، تبرأ منہ، تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا، دعا بھی چھوڑ دی، ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا۔ یہ لکم دینکم ولی دین، کیوں وہاں ادھر اپنے جس تمہاری بیس کرنا بیکار ہے، سمجھ چکے ہیں نا، وہ سمجھا چکے تم، تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنے اس پر عمل کرو، نتیجہ تم دیکھنا کیا ہوگا، میں اپنے پروگرام پر عمل کر رہا ہوں۔ اب یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹ کیسے دے سکتے تھے؟ چلیے اس سے انہوں نے اس آیت کو کینسل کر دیا، کسی حدیث سے بھی کینسل نہیں کیا جا رہا۔ ایک اندازہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے چھوٹ دے سکتے تھے، اللہ کہہ رہا ہے، جو چھوٹ دینے کی بات نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب نہیں سمجھا، تو کہا اللہ نے جو کہا وہ بات کینسل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے، اس پہ عمل کیسے کر لیتے اس آیت پہ؟ قرآن کی آیت کن کن کو زکوٰۃ دی جائے، سب پوری نہیں ہے، شروع کا حصہ ہے ذرا سا، جس میں یہ نیلے رنگ سے جو ہے والمؤلفۃ قلوبہم، جن کے دلوں کو نرم کرنا ہو، چاہے غیر مسلم ہو، وہ اسلام کی خوبیوں کو سمجھیں گے، احسان نہیں دھرا جائے گا، لیکن ان کو بھی دے، غیر مسلموں کو اس لیے دیجیے کہ ان کو اسلام کی خوبیوں کو سمجھیں گے کہ یہاں پہ یہ سسٹم ہے، وہ اور کہیں پر نہیں ہے، تو ان کی ضرورت مندوں کو بھی دیں، ان کے لیے دیں۔ اب حضرت ابوبکر عمر نے اپنے دور میں نہیں دی، اس دور میں وہ لوگ نہیں بچے تھے، صرف سخت مخالفت کرنے والے بچے تھے، اس میں کہ نہیں بچے تھے،
تو انہوں نے اس کو نہیں, 8 ہیڈ ہیں, آپ سے یہ پابندی آپ پر نہیں لگائی گئی ہے کہ آپ 8 میں برابر سے بانٹیں گے. آپ اپنی زکوٰۃ ساری صرف ضرورت مندوں کو دے دیجیے, ساری مؤلفۃ القلوب کو دے دیجیے, ساری کسی کا قرض اتارنے میں دے دیجیے. وہ بھی ہیں آگے اس کے اندر جو یہاں آیت میں نہیں لکھے, میں نے آدھی آیت آدھی سے کم کوٹ کی ہے. تو وہ 8 ہیڈ میں سے جس کا دل چاہے کئی ہیڈ میں ڈسٹریبیوٹ کر دی, دل چاہے کسی ایک ہیڈ میں دے دی. یہ پابندی تھوڑی ہے کہ آپ کو ہر ایک میں دینی ہے. انہوں نے اس ہیڈ میں نہیں دی, اس وقت کی ضرورت ایسی ہوگی. انہوں نے تو نہیں کہا کہ یہ کینسل ہو گئی, انہوں نے تو نہیں کہا کہ یہ اب آئندہ بھی نہیں دی جائے گی, انہوں نے تو نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روک گئے تھے کہ بات کو, یہ بھی نہیں کہا. انہوں نے نہیں دی اس ہیڈ میں. آپ بھی اس پہ آزاد ہیں کہ کسی ایک خاص ہیڈ میں مت دیں. اب کہہ رہے ہیں علماء کی اکثریت کہتی ہے کہ یہ منسوخ ہے, اور صحیح مسلک علماء کی اکثریت ہی کا ہے. یہ بہت مشہور کتاب ہے فقہ حنفی کی بدائع الصنائع, کتاب الزکوٰۃ. صحیح مسلک جو ہے وہ علماء کی اکثریت کا ہی ہے, کیونکہ اس پر صحابہ کا اجماع ہے. اجماع کا مطلب صحابہ کی یونانیمٹی ہے اس کے اوپر. کیا کس بات پہ یونانیمٹی ہے کہ اب یہاں نہیں دی جائے گی؟ کہاں سے یونانیمٹی اس پر؟ ایک صحابی کی بات بتائیں, کہہ رہے ہیں اجماع ہے. اجماع یعنی یونانیمٹی کسی ایک کا قول بتا دے کہ نہیں دی جائے گی, ایک کا بھی نہیں بتا سکتے, کہہ رہے ہیں اس پر یونانیمٹی. یہ کہاں سے نکالا نہیں دیا؟ یہ اس سے نکالا کہ انہوں نے نہیں دی, کوئی اعتراض نہیں کر رہا. ہر ایک سمجھ رہا ہے کہ اس وقت یہاں دینے کی ضرورت نہیں تھی, نہیں کر رہے اعتراض. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ کینسل ہو گئی, ایک بھی نہیں کہہ رہا, یہ کہہ رہے ہیں اجماع ہے. ایسے سوچ کیسے سوچا ہے لوگوں نے پچھلے بہت سی باتیں, اور بہت اچھے تھے. ہم ان کی بہت سی باتیں مانتے ہیں, ہم ان کی بہت سی باتوں پہ عمل کرتے ہیں, ان سے ہمیں علم ملا بہت کچھ, لیکن جو چیزیں غلط ہیں اسے ہم چھوڑ دیں گے. حضرت ابوبکر حضرت عمر نے مؤلفۃ القلوب کو صدقات میں سے کچھ نہیں دیا, تو کسی صحابی نے اس پر اعتراض نہیں کیا. کیوں کریں گے اعتراض؟ آپ میں سے کوئی ان 8 میں سے صرف 2 ہیڈ میں دے رہا ہے, تو کیا اعتراض کا موقع ہے؟ بھائی انہوں نے ان 2 میں ہی دی, باقی 6 میں نہیں دے رہے. ہاں دی پوری اپنی زکوٰۃ. انہوں نے اگر ان کو نہیں دی تو اس وقت کی جو بھی مصلحتیں رہی ہوں انہوں نے نہیں دی ان 2 کو, کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا. کیوں کرے گا کوئی اعتراض؟ وہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ نہ اس وقت نہیں ضرورت ہے اس کی, تو اس سے کینسل کیسے ہو جائے گی؟ تو اب انہوں نے نہیں کہا کہ آئندہ مت دینا, ایک صحابی نے بھی نہیں کہا کہ اس سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے. بات کے آنے والے یہ نتیجہ نکال رہے ہیں, اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ اب قرآن کی آیت کا یہ حصہ کینسل, ان صحابی کے عمل سے, حضور کے عمل سے بھی نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے بھی نہیں. اب صحابی میں ایک عمل دیکھا, انہوں نے کہا اب تو قرآن کی آیت کو کینسل کرنا ہوگا. صحابی ایسے عمل کر رہے تھے, تو یہ حصہ کینسل, ان کو نہیں دی جائے گی. اب یہ منسوخ ہو گئی. عمر حسن بصری شعبی کہنا کہ اسلام کی عزت اس قلبے کی وجہ سے یہ صنف ختم ہو گئی ہے. تو ختم نہیں ہو گئی, اس وقت ہم نہیں دے رہے. اب یہ بات کو لکھنے والوں نے کیا لکھا ہے, ختم ہے. امام مالک اور صاحب الرائے کا مشہور مسئلہ ہے کہ بعض احناف نے بھی اس کا دعویٰ کیا کہ صحابہ کا اس پر اجماع ہے, کہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ یونانیمٹی ہے. صحابہ کی اگر سچ مچ بھی یونانیمٹی مل جائے, یہ تو ایک بھی نہیں کہہ رہا ہے, تب بھی ہم نہیں مانیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے ہیں, وہ بات کو صحابہ اس کے خلاف کر رہے ہیں, کر ہی نہیں سکتے. تو جو کچھ کر رہے ہیں اس وقت اس ہیڈ میں نہیں دینی تھی, تو انہوں نے کہا اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے یہاں سے آج کا لینا تھا, یہاں تک کا پچھلا تھا. تلاوت منسوخ حکم باقی. تلاوت منسوخ حکم باقی کا مطلب یہ ہے کہ اب قرآن میں نہیں ہے وہ آیت, لیکن چونکہ نازل ہوئی تھی اس لیے عمل کرنا ہے اس پر. وہ کیا ہے؟ فورنیکیشن کو, زنا کرنے والے کو, ویبچار کرنے والے کو, بدکاری کرنے والے کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دو. تو اس کو یہ کہتے ہیں یہ قرآن میں تھا. اسے تو جاننے دیجیے کہ حدیثوں میں ہے یا نہیں ہے, جیسا یہ قرآن میں تھا, قرآن میں آیت تھی, قرآن میں یہ حکم تھا, اب نہیں ہے. یہ کیسی بات ہوئی کہ اب نہیں؟ جب اس پر عمل کرنا تھا تو کیوں نہیں ہے, اور کیوں ہٹا لیا گیا؟ اس کو بھی دیکھیں آگے. الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ. قرآن نے تو یہ حکم دیا تھا سورہ نور کے اندر کہ انہیں 100 کوڑے مارنا. جو ویبچار کریں, جو بدکاری کریں, ان کو 100 کوڑے مارنا, یہ حکم تھا قرآن کا. اب ہمیں ایک حدیث مل رہی کی کتابوں میں ایک یہ روایت مل رہی ہے, بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, بھیجا, اور ان پر کتاب نازل کی. اس میں یہ آیت بھی تھی کہ ان کو پتھر مار, آیت رجم کہتے ہیں, پتھر مار مار کے ہلاک کر دو, وہ نازل کی گئی. اسے ہم نے پڑھا, سمجھا,
اس پر عمل کیا. مجھے ڈر ہے کہ ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد لوگ یہ کہیں نہیں کہنے لگ جائیں کہ ہم کتاب اللہ میں اس آیت کو نہیں پا رہے ہیں. یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے نام سے لکھا گیا ہے کہ وہ حضرت عمر ہی کہہ رہے ہیں مجھے یہ ڈر ہے آئندہ کبھی ایسا نہیں ہو کہ اب ہے تو نہیں کتاب میں, یعنی حضرت عمر کے دور سے نکلی ہوئی ہے اس میں سے. تو یہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ بعد میں آنے والے یہ نہیں کہیں کہ یہ آیت نہیں ہے اس کے اندر. ہم بس وہ ایک ایسے فرض کو ترک کرنے کی بنا پہ گمراہ ہو جائیں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. رجم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس پر ثابت ہے, اس پر ثابت ہے, یعنی اس کو ہلاک مارا جائے گا, پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا جس نے شادی شدہ مردوں عورتوں میں سے, میرڈ میں سے, ان میرڈ کے لیے نہیں, کہ میرڈ میں سے, یہ کہہ رہی ہے, یہ روایت کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا, کہ میرڈ میں سے اگر کسی نے بدکاری کی تو اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا. کہہ رہے ہیں قرآن کی جو آیت تھی نا وہ صرف ان میرڈ کے لیے تھی, ہے نہیں کہیں وہاں پر جنرل ہے, نہیں وہ صرف ان میرڈ کے لیے تھی کہ 100 کوڑے مارنا. میرڈ کے لیے حکم یہ ہے, قرآن میں نازل ہوا تھا یہ حکم, ہم پڑھتے تھے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں, یہ حضرت عمر کی زبان سے کہلایا جا رہا ہے, ہم پڑھتے تھے قرآن کے اندر اسے. حضرت عمر کے پاس تو اس کا نسخہ تھا قرآن کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نسخہ دے گئے تھے جسے انہوں نے اپنے سامنے کمپائل کروایا تھا, جو ان کے کاتبوں نے لکھا تھا, وہ حضرت حفصہ کے سپرد کیا تھا, ام المومنین جو حضرت عمر کی صاحبزادی تھی, انہی کے پاس رہا حضرت ابوبکر جب خلیفہ تھے تب بھی. حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو اب اپنی صاحبزادی کے پاس ہے, اپنے گھر میں ہے, اب اپنے گھر میں وہ نسخہ ہے, تو اس میں آیت لکھوا دیتے یہ اگر اس میں سے نکل گئی ہے تو, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا نہیں تھا کہ نکال دو اسے, اس میں اگر لکھنے سے رہ گئی ہے ڈکٹیشن تو آپ لکھوا دیجیے. پھر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے حافظوں کو بلا کر سنا اور سب کچھ کیا, اس میں کہیں نہیں آئی, اس میں کیوں نہیں لکھی گئی تھی؟ تو ابھی بات کی بات ہے, میں بات کو لاؤں گا. اب قرآن لکھی نہیں گئی تھی پہلے, اب نہیں ہے, اب جو کچھ قرآن لکھا ہوا ہے ان کے پاس, میری صاحبزادی کے پاس ہے, اس میں بھی نہیں ہے. تو آپ جب امیر المومنین تھے تو آپ لکھوا دیتے کہ ایک آیت لکھنے سے رہ گئی ہے اس کے اندر. یہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ بات کو آنے والے یہ کہیں کہ اس میں قرآن میں یہ حکم نہیں ہے, ہم پڑھتے تھے اسے, اللہ کا کلام نازل ہوا تھا, قرآن کی آیت. آگے دیکھیں, یہ بھی بخاری میں ہے یہ روایت. حضور انہوں نے کہا اگر مجھے یہ کہنے کا خوف نہیں ہوتا کیوں نہیں لکھوایا کہ عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا, اس میں بڑھا دیا عمر نے. مجھے یہ ڈر تھا کہ لوگ یہ کہنے لگیں کہ اللہ کی کتاب میں بڑھا دیا, تو میں اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا پھر اس میں, لیکن ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھا تھا اسے, اس کو قرآن کی آیت میں ہم پڑھتے تھے. لوگوں سے ڈر رہا ہوں میں کہ عمر نے بڑھا دیا قرآن میں کچھ. ارے سارے حافظ کہاں گئے؟ اور پھر سب پڑھتے ہوں گے نا, اکیلے حضرت عمر چپکے سے پڑھتے تھے کیا؟ اور حضرت عمر کی بات پر کوئی یہ کہے گا اپنی اتھارٹی کہہ رہے ہیں, لوگوں سے یہ ڈر رہا ہوں اور اس لیے اللہ کا کلام پورا نہیں ہونے دے رہا میں. مجھے معلوم ہے, دوسروں کو معلوم نہیں ہے, حافظوں کو یاد نہیں ہے, صرف ان پر الزام آ جائے گا کہ تم نے اللہ کے کلام میں پڑھا دیا. تو میں لکھ دیتا اگر یہ ڈر نہیں ہوتا تو. ابھی اور آگے چلیں, میں تو ابھی صرف لاجیکل کہہ رہا ہوں, لوگوں کے دلوں میں آ گیا صاحب بخاری میں ہے, مانتے نہیں, مخالفت کر رہے ہیں. آیت کیا تھی وہ بھی سن لیجیے. وہ آیت یہ تھی, الشیخ والشیخۃ اذا زنیا, جیسے حضرت عمر کہہ رہے ہیں ہم پڑھتے تھے, فرجموها البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت, بزرگ مرد یا بزرگ عورت اگر بدکاری کریں, ویبچار کریں, تو ان کو ضرور سنسار کر دینا, پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا. کیا بات ہے, جوان کو صاف چھوڑ دینا چاہے شادی شدہ ہو, کوئی بزرگوں میں سے کرے تو بس ان کو مارنا پتھر. تو یہ کہاں سے آ گیا پھر کہ شادی شدہ کو کرنا؟ اگر آیت تھی یہ کوئی تو صرف بوڑھوں کے ساتھ کیا جائے گا ایسا. جوان چاہے سنگل ہو چاہے میرڈ ہو اسے تو چھوڑا جائے گا اگر یہ تھی آیت. تو اگر حکم یہ تھا تو اس کے اوپر جو اچھے عربی جاننے والے ہیں, میں نہیں, جو اچھے عربی جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ قرآن کا انداز بیان نہیں, یہ الفاظ یہ قرآن کی لٹریری جو اس کا انداز ہے اس سے میچ ہی نہیں کرتا, یہ زبانی میچ نہیں کر رہی, زبان ایسے نہیں ہے قرآن کی ممکن, اس سے میچ نہیں کر رہی, یہ نہیں ہو سکتا قرآن. یہ تھی وہ آیت جسے انہوں نے کہا مجھے ڈر نہیں ہوتا تو میں لکھوا دیتا, تو پھر لکھوا آپ دیتے تو یہ صرف بوڑھوں کے لیے حکم تھا, جوان اگر میرڈ ہو تو ان کے لیے بھی نہیں تھا. اب اگلی چیز دیکھ لیں, میں پھر ویسے ہی مختصر آپ کو بتاتا چلوں.
کہ کیا کیا چیز قرآن کے خلاف جا رہی ہے. قرآن یہ کہتا ہے، سورہ نساء میں ہے، آیت نمبر 25، میں مختصر بتا رہا ہوں، لمبی آیت ہے. اگر کسی کی استطاعت نہیں ہو، ایفورڈ نہیں کر پا رہا مہر دینا، مینٹین ان کو کرنا کسی خاندانی عورتوں سے نکاح کو، تو پھر ان عورتوں سے نکاح کر لے وہ جو کنیز ہیں. یہ لفظ ہے، نکاح کریں نکاح اور مہر ادا کریں، یہ الفاظ ہے. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان سے نکاح کرنا، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کے مہر بھی ادا کرنا، پھر ان سے نکاح کر لینا اگر اس کو افورڈ نہیں کر پا رہے ہو آزاد عورتوں کو. پھر نے کہا کہ اگر وہ بدکاری کریں تو ان کی سزا آدھی ہوگی، ہاف سزا دی جائے گی ان کو. جو آزاد عورتیں کرتی ہیں اگر ایسی بدکاری، ان کو جو سزا تھی اس کی آدھی ہوگی. اگر اس کے بعد کوئی ان میں سے میرج کے بعد کوئی فورنیکیشن، ایڈلٹری کوئی کرے. یہ رجم کی پتھر مار مار کے ہلاک کرنے کی آدھی کیا ہوتی ہے؟ ان کی تو وہ تھی آزاد کی، میرڈ ہو گئی، تو یہ اس کی آدھی سزا کیا ہوتی ہے؟ 100 کروڑوں کی تو ہوتی ہے آدھی، اس کی آدھی کیا ہوتی ہے؟ اور آیت دکھاؤں میں آپ کو، اس پہ کیجیے گا غور. میں اور لمبا اسے ڈسکشن میں نہیں لے کر جا رہا. میں نے اور جہاں پر یہ آیت آئی ہے، جہاں اس کی تشریح کی ہے، وہاں دیکھیے گا. اور وہاں پہ بات یہ کہ کہیں سے سٹینڈ نہیں کرتی کہ سب جھوٹ ہے وہ. ہاں کچھ لوگوں کو کیا گیا رجم. کیوں کیا گیا؟ وہ اسٹیٹ کے وہ تھا کہ جہاں پر کوئی کسی کے اندر برائی اس درجے کی آ جائے جسے کہا جاتا ہے فساد، کہ انہوں نے مذاق بنا لیا ہے، یہ سوسائٹی میں فساد پھیل رہا ہے، تو قرآن نے کہا الفتنہ تو اشد من القتل، فساد کی سزا اور فتنے کی سزا قتل سے بھی زیادہ ہے، یہ قتل سے بڑی چیز ہے. تو جو فسادی مجرم قرار دیے گئے اس معاملے میں، ان کو سزا جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑی کوئی دی گئی، جو ہسٹری میں اگر کچھ واقعات ملتے ہیں ہمیں. باقی تو پھر اس میں بھی واقعات میں بھی بعض جو ہے ان کی حیثیت اچھی نہیں، بعض کی اس کے حساب سے، نریشن کے حساب سے ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس کے لیے تھی. اس پر بعض علماء نے تفصیل سے لکھا کیوں دی گئی وہ سزا، اس وجہ سے دی گئی تھی. لیکن یہ جو بات قرآن کہہ رہا ہے ایسے ہر ایک کے اوپر یہ قانون لاگو ہوگا تو اس کی پہلے آدھی سزا بتائیے، پتھر مار کے ہلاک کر دے گی. اور کس جگہ ہے قرآن نے تو جنرل بات کہی 100 کوڑے مارنا. اس کے مقابلے میں جو آیت آپ لا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نہیں بوڑھوں کو مارنا. ایک اگلی دیکھیے، مسلم کے اندر ہے یہ. قرآن کریم میں تھا کہ اگر کوئی 10 گھونٹ پی لے، کیا چیز، کسی عورت کا دودھ، بڑی عورت کا، کوئی بڑا مرد اگر 10 گھونٹ پی لے تو یہ حرمت میں داخل ہے. پھر وہ اب اس کے لیے مطلب ایسی ہو جائے گی جسے ہم کہ اس سے وہ شادی نہیں کر سکتا، محرم ہو جائے گی. جسے ہوتا ہے کہ بھائی بہن محرم ہوتے ہیں. تو کوئی بڑا مرد کسی بڑے عورت کا دودھ اگر پی لے 10 گھونٹ، لیکن تھوڑا بہت پی لیا، 1-2 گھونٹ تب نہیں، 10 گھونٹ تک جا کر اگر پی لے تب وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی. منہ سے بولتے ہوئے گھن آتی. جب پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور 5 گھونٹ پورا مجھے بات کو پھر یہ حکم منسوخ ہو کینسل ہو کے ایک دوسرا آیا کہ نہیں کوئی 5 گھونٹ بھی پیے تو پھر وہ محرم بن جائے گی، یعنی اس سے نکاح نہیں کر سکتے اگر کسی کا دودھ پی لیا ہے تو. 5 اب 10 والی بات نہیں رہی ہے، پہلے 10 کی اجازت تھی، اب 5 کی ہے. 5 سے کم اگر کوئی پیے تو کوئی بات نہیں، تب وہ محرم نہیں ہوگی، تب اس سے نکاح بھی جائز ہے. اس پر فتوے ہیں ابھی قریب کے دور میں، جہاں یہ فتنہ آیا کہ آج کے دور میں بہت سی لڑکیاں یا لیڈیز آفیسز میں کام کر رہی ہیں نامحرم مردوں کے ساتھ. فتویٰ دیا گیا بہت ہائی لیول سے کہ وہ اپنا دودھ پلا دیں، پھر کوئی بات نہیں، پھر ساتھ کام کر سکتے. بڑا ہنگامہ مچا پوری دنیا میں، بہت مذاق اڑایا غیر مسلموں نے، بہت زیادہ. یہ سب کچھ یہ چیزیں آ گئی ہیں اس کے اندر. ابھی چھوڑیے سب سندوں وندوں کو، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ خیر، پھر آگے سن لیجئے، ابھی تو حدیث جاری ہے یہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. حضور نے پہلے 10 گھونٹ کی بات کہی تھی، پھر کہا نہیں 10 نہیں 5 بھی پیے تو وہ محرم ہو جائے گی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور یہ چیز قرآن پاک میں تلاوت کی جاتی تھی، قرآن میں آیت تھی یہ، اب نہیں ہے. گئی کہاں؟ وہ والی بھی، رجم والی بھی، اور یہ بھی. اسے کہتے ہیں آیت رضاعت کبیر، اس کا نام رکھا گیا آیت کا.
وہ تھے آیت رجم، اس کا نام رکھا ہے آیت رضاعت، رضاعت میں نے دودھ پلانا، کبیر بڑا، کسی بڑے کو دودھ پلانا، آیت رضاعت کبیر یہ تھی، یہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن میں تھی، وہ بھی تھی آیت رجم، اب نہیں ہے، گئی کہاں؟ اور کیوں نہیں لکھی جا سکی تھی؟ اس کی تو ایک وجہ آئی، ایک اور بھی وجہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ یہ رجم کی آیت اور بڑے آدمی کو 10 بار دودھ پلا دینے کی جو آیتیں تھیں، یہ دونوں آیتیں ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی میرے تخت کے نیچے تھیں، وہ گدے میں ٹون دی تھی، انہوں نے گدے کے اندر دبا دی تھی جس پہ وہ لیٹتے تھے بستر کے۔ آپ کر سکتے ہیں ایسا؟ قرآن شریف کا کوئی اگر کہ خدا نخواستہ پیج اگر پھٹ جائے کوئی، تو اسے اپنے گدے جس پہ لیٹتے ہیں اس گدے کے نیچے دبا دیں گے؟ اور دنیا میں کون کر سکتا ہے؟ کون مسلمان؟ حضرت عائشہ نے کر دیا تھا۔ یہ اکیلی تھی کیوں ان کے پاس؟ ان کے پاس آئی کہاں سے؟ ان کو تو وہ تھی نہیں کاتب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ڈکٹیٹ کرتے تھے جن 4-5 لوگوں کو، ان میں سے تو وہ نہیں تھی، وہ اپنے پاس اکٹھا کرتے تھے، ان کے پاس کہاں سے آ گئی؟ اور ان کے پاس اگر انہوں نے سن کر لکھ بھی لی تھی تو پھر تو سینکڑوں اور ہزاروں کے پاس ہوگی، ایک ہی جگہ تھوڑی ہوگی، اور حافظوں کو سب کو یاد ہوگی۔ لیکن پرابلم یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، صرف میرے پاس تھی، اور وہ میں نے گدے کے نیچے رکھ دی تھی، جس میں یہ رجم کی بات تھی اور بڑے کو دودھ پلانے کی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہم آپ کی وفات میں مشغول تھے، گھر کی پلی ہوئی بکری آئی، وہ کھا گئی قرآن کی آیت، ختم، اس لیے ختم ہو گئی۔ گھر کی پلی ہوئی بکری آئی اور ہم نے کسی اور سینکڑوں ہزاروں حدیثوں میں کہیں اور نہیں پڑھا کہ حضور صاحب نے بکری پالی ہوئی تھی، یہاں ایک بکری بھی تھی، تو وہ انہوں نے ایسے رکھی تھی کہ وہ بکری قرآن کی آیت کھا گئی، اور کہیں وہ آیت تھی نہیں دنیا میں کسی اور کے پاس، صرف ان کے پاس تھی حضرت عائشہ کی، کسی حافظ کو یاد نہیں تھی، اور بکری کھا گئی تو اب کہاں سے آئے؟ تھی تو یہ مذاق نہیں ہے قرآن کے ساتھ، یہ مذاق نہیں ہے، یہ سازش ہے۔ امام بخاری نے سازشیں نہیں کی ہیں، نعوذ باللہ کوئی یہ مجھ سے اگر یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ کیا کدھر لے کر جا رہے ہیں، کہا بہت سے لوگوں نے یہ سب بھی سازشی تھے، استغفر اللہ، وہ سب غلط فہمی میں ہے۔ امام بخاری نے نہیں کی، امام مسلم نے سازش نہیں کی، یہ اس میں سازش کر کے بعد کو چیزیں ڈالی گئی ہیں، بعد کو چیزیں گھسائی گئی ہیں، قرآن میں نہیں گھسائی جا سکتی، اس میں اور چیزوں کے اندر اس وقت کے دور کو ہی، آج کی طرح تھوڑی جگہ جگہ ٹیپ ہے اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے اور کاپیاں موجود ہے اور نیٹ پہ اتنی جگہ ہے، ایک تھوڑی تھا نسخہ۔ امام بخاری درس دیتے تھے 200 طلبہ، وہ 200 سب اپنی اپنی لکھتے تھے، امام بخاری نے کوئی نہیں لکھی، ایک بھی نہیں لکھی، وہ درس دیتے تھے، یہ لکھتے تھے، کسی ایک شاگرد کو بیٹھ کے ڈکٹیٹ، اور اس میں سے ہر 200 میں سے ہر کاپی یا ہر نسخہ یا جو ہے وہ کہلاتا تھا صحیح بخاری، لکھنے میں بہت سی غلطیاں ہو گئی، ان میں سے کسی ایک آدھ کو جو سازشی تھے ان کو کمپرومائز کر کے داخل کر دینا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا اس دور میں۔ بات یہ نہیں ہے کہ آج جتنی چیزیں موجود ہیں اور پھر سند ملا دی، وہ جو چین آف نیریشن نام سارے وہ گھسا دیے اس چین آف نیریشن میں کہ جو بہت اوتھینٹک ہیں، صاحب یہ نام بھی آ رہے ہیں، ارے کسی سے ملے آپ؟ میں نے اپنے والد سے سنا، اچھا والد صاحب سے ذرا ہم پوچھ لیتے ہیں کہ وہ تو ہے نہیں، وہ آگے کیسے بتائیں گے کہ انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا؟ تو یہ بیچ کے جو لوگ یہ نام، یہ چین آف نریشن جھوٹی بھی تو ڈالی جا سکتی ہیں، نام آتھینٹک ہے، یہ سازشیں ہوئی ہیں۔ تو یہ خالی یہ نہیں ہے کہ میں اس کا مذاق اڑا رہا ہوں کہ حدیث کی کسی چیز کا، امام بخاری نے اس کو گھسا دیا ہے، امام بخاری نہیں گھسا سکتے یہ چیزیں، امام مسلم نہیں گھسا سکتے، انہوں نے نہیں لی ہیں، یہ بات کے دور میں لوگوں نے گھسائی ہیں، جو بھی سازش تھے، جو جن کی بھی نیتیں ایسی سب قرآن کے خلاف آ رہی ہیں۔ یہ کیسے قرآن کے خلاف ہے؟ فرمایا کہ اس میں باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ہم اس کی، اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا اور حفاظت ہم کریں گے، بدلہ نہیں جائے گا۔ تو سوال ہی نہیں کہ کچھ رہ گیا ہو، سوال ہی نہیں کہ کچھ بڑھ گیا ہو، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن ہی یہ کہہ رہا ہے اس میں باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے، نہ سیکرٹ، یہ کسی بیک ڈور سے بھی نہیں آ سکتا، قرآن کہہ رہا ہے۔ یہاں آ گئی چیزیں بیک ڈور سے ان کتابوں میں، اب اس کی بنیاد کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں یہ کینسل ہو، یہ کینسل ہو، یہ حکم جو ہے تلاوت کینسل، حکم باقی ہے،
تو حکم باقی پہ وہ فتوے دیے گئے کہ آفس میں جو عورتیں کام کرتی ہیں وہ دودھ پلا دیا کریں ان کو، پھر وہ کوئی حرج نہیں، پردہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پھر تو۔ دنیا کیا کہے گی اسلام کو؟ قرآن میں لائیے کہیں، اور نہیں وہ کہہ رہے قرآن میں نہیں ہے، یہ تھا قرآن میں، ہم پڑھتے تھے، بکری کھا گئی۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اس کو، آیت رجم کو، کہ میں ڈر گیا اس بات سے کہ لوگ یہ کہیں گے ملاوٹ کر دی قرآن میں۔ کیوں کہیں گے جب صاحب حافظوں کو یاد ہوگی تو؟ یہ اسٹیٹس ہے آپ کا کہ حضرت عمر کا ایمان والوں کی نظر میں اس وقت کے کہ وہ کہتے کہ عمر نے ملاوٹ کر دی۔ پینل بٹھاتے، لوگوں کو سب کو بلاتے، سب سے سنتے کہ دیکھو یہ تھی نا، اب اس میں بڑھاتے رہ گئی۔ وجہ کیا بتاتے ہیں کہ کیوں یہ ایسی آیتیں کیوں ہیں کہ جو اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ بکری کھا جائے یا کہیں کھو جائیں، تھیں عمل اب بھی کرنا ان کا۔ یہ اصل میں اس سے امت مسلمہ کی فرما برداری اور اطاعت شعاری بتانا مقصود ہے کہ دیکھو امت کتنے کہنا مانتی، یہ اللہ کی یہ حکمت تھی اس کے اندر کہ ان آیتوں کو کھو دیا کہ دیکھو جب بات کو بھی لکھا ہوا اس میں آ رہا ہے تو عمل کریں گے، ہم تو کریں گے کہا گیا ہے تو امت کتنی فرما بردار ہے۔ اصل میں اس لیے ہوا یہ، اس امت کے ایسے لوگ بغیر کسی دلیل اور حجت کے صرف ادنا سے اشارے پہ سر تسلیم ہم کر دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے دلیلوں سے بھرا پڑا ہے، ہر بات کی دلیل دیتا ہے، ہر چیز جو قرآن نے کہا ہے۔ اللہ کو تو کیا اتھارٹی نہیں کہ وہ کس بات کا دعویٰ نہیں کرے، لیکن اللہ نے جو کچھ فرمایا اس سب کو ثابت کیا ہے، قرآن میں بھرا پڑا ہے، اور ثابت بھی ان چیزوں کی کیا ہے جسے ہم جانتے ہیں، کائنات کی چیزوں سے ثابت کیا ہے کہ یہ اس لیے ٹھیک ہے، یہ اس لیے ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ غلط کہتے ہیں ان سے ثبوت مانگو، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم اپنی باتیں صحیح کر رہے ہو، ایویڈنس لاؤ، ایویڈنس، خود ایویڈنس دیے، ایویڈنس مانگے۔ یہ کہہ رہے ہیں امت کا کام یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے عمل کرے۔ یہ بتانا مقصد تھا کہ ہماری امت آنکھیں بند کر کے عمل کرتی ہے، اس لیے ایسی آیتوں کا یہ کیا گیا۔ اپنے محبوب کے حکم کی تعمیل میں انہیں کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، یہ بغیر کہے، حضور نے تو کہا نہیں، بغیر کہے اس کی منشا اور ارادہ معلوم کر کے جو کرنا ہے کر گزرتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی منشا اور ارادہ طے کی گئی اور کر گزر رہے، کہا نہیں انہوں نے۔ ان کا دیکھیے کتنے فرما بردار ہیں۔ اب یہ تیسری طرح کی منسوخ، یہ ہے تلاوت اور حکم دونوں غائب ہیں، یعنی نازل ہوئی تھی غائب ہو گئی لیکن عمل بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ ابھی گزری تھی حدیث کے نام پہ جو چیز گزری تھی کہ پہلے 10 گھونٹ کا حکم آیا تھا اور وہ قرآن میں تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10 نہیں 5، تو پھر وہ منسوخ ہوا نہیں ہوا؟ الفاظ بھی یہی ہیں، کوئی 10 یہ حرمت میں داخل ہے، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ اسی میں سے میں نے ایک ٹکڑا نکال لیا جو اس وقت سنائی تھی آپ۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، حکم منسوخ ہو گیا، آیت بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں کرنا ہے، یہ بھی نہیں ہے، آیت بھی نہیں، عمل بھی نہیں کرنا ہے۔ افسوس کی بات یہ عمل ہو رہا ہے، ہو نہ رہا ہو چاہے عوام میں، لیکن فتوے تو اس پر آئے ہیں۔ کم سے کم یہاں یہ تو لکھا کہ حکم بھی، عمل بھی منسوخ، حکم بھی منسوخ، اب وہ حکم تو اس سے نکال کر فتوے دیے جا رہے ہیں، ٹاپ لیول پر دیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے اور کیا منسوخ ہوا، ایسی چیز جو پہلے تھی اب عمل بھی نہیں کرنا ہے، اب ہے بھی نہیں۔ قرآن میں نازل ہوئی تھی، قرآن میں ایک شوشہ بھی جو نازل ہوا وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ ایک صحابی نے رات کو تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھ کر نماز پڑھنا شروع کی۔ جب انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد اس سورت کو جیسے وہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے پڑھنا چاہا تو یاد ہی نہیں آئی، اور سوائے بسم اللہ کے کچھ بھی نہیں پڑھ سکے۔ صبح انہوں نے اس کا ذکر دوسرے صحابہ سے کیا تو انہوں نے کہا ہمارا بھی یہی حال ہوا، یعنی اس رات کو سب وہی پڑھ رہے تھے۔ یہ تو ہمیشہ پڑھتے، اس رات کو سب وہی پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بھی آج رات یہی ہوا ہے۔ صبح انہوں نے اس کا ذکر دوسرے صحابہ سے کیا تو انہوں نے کہا ہمارا بھی یہی حال ہوا، ہمیں بھی وہ سورت ذہن پر زور ڈالنے کے باوجود یاد نہیں آئی، اب ہمارے حافظے میں نہیں ہے۔ سب نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ معاملہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا آج کی شب وہ سورت اٹھا لی گئی، اس کا حکم و تلاوت دونوں منسوخ ہو گئے، حتیٰ کہ جن چیزوں پہ وہ لکھی گئی تھی اس کے نقوش بھی مٹ گئے، کہ دیومالائے ہیں۔ ایسی چیزیں ہندوؤں عیسائیوں کی کتابوں میں ہوتی ہیں، قرآن تو پریکٹیکل، اسلام پریکٹیکل دین ہے ان کا، اسی جہاں لکھی ہوئی تھی وہ بھی اڑ گئے سارے اسی رات میں سب لوگ وہی صورت پڑھ رہے تھے، ان میں سے کسی کو یاد نہیں آئی تھی، بہت لمبی صورتیں۔ ایسی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اور ایک مثال منسوخی کی، یہ
حمیدہ بنت ابی یونس سے خبر دی، اس نے کہا کہ میرے باپ نے جن کی عمر 80 سال کی تھی مجھ کو حضرت عائشہ کے مصحف میں سے پڑھ کر سنایا، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، آپ کو تو یہ خطبوں میں بہت آتا ہے، ویسے بھی پڑھی جاتی ہے بہت، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان کا اس میں پڑھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، وسلموا تسلیما کے بعد یہ اور لکھا ہوا تھا جو آج نہیں ہے، والذین یصلون الصفوف الاول، اور ان لوگوں کے اوپر بھی اللہ اور ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ان پر بھی، کیونکہ یہ بھی تھا قرآن حضرت عائشہ کے اس میں لکھا ہوا تھا جو انہوں نے قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی، کیونکہ اس سے یہ آیت اب آگے سنیے بھئی، حضرت عائشہ نے ہو سکتا ہے اس کی تفسیر میں لکھ لی ہو، کوئی چیز اس میں درمیان میں بڑھائی ہو، بریکٹ جیسے کہتے ہیں، پہلے بریکٹ لگانے کا رواج نہیں تھا کہ ان پر بھی اپنے اس میں لکھ لی ہو، لیکن نہیں، رابعہ نے کہا کہ یہ آیت عثمان رضی اللہ کے مصائف میں تغیر کرنے سے قبل ہوئی تھی، حضرت عثمان نے تغیر کیا تھا، حضرت عثمان نے تو چینجز کیے تھے بہت، ان کے یہ طرح طرح کے چینجز کرنے سے پہلے یہ آیت ایسی تھی، انہوں نے چینجز کر کے یہ ہٹا دی۔ تو اب یہ اتنی سب چیزیں جو اکٹھا کوئی کر لینا تو کہے گا قرآن ہے کیا آپ کا، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں وہی ہے، تو قرآن تو خود قرآن سے ثابت کرتا ہے کہ وہی ہے، یہ باہر کی چیزیں جو ہے نا یہ تو اس کی دھجیاں اڑا دیں گی، یہ باہر کی جتنی چیزیں آپ نے پکڑی ہوئی، خود قرآن سے ہم ثابت کر سکتے ہیں، دنیا میں کوئی آ جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں کچھ نہیں بدلا، یہ ثابت کر سکتے ہیں، ایک لفظ بھی نہیں بدلا، ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں، اسے قرآن سے انٹرنل ایویڈنس اللہ نے رکھے، یہ باہر جتنی چیزیں، یہ جتنی چیزیں ان رائٹنگ ہے اس میں تو بہت سازشیں گھسی ہیں۔ عجیب و غریب منسوخی، یہ عجیب و غریب لفظ میرا نہیں ہے، یہ بھی کہا گیا ہے، یہ سنیے، ابن عربی نے کہا، بہت اونچا مقام ہے ابن عربی کا تصوف میں، ابن عربی نے کہا کہ اللہ کا قول خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین، یہ آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 199، اس کے اندر یہ پارٹ آیا ہے، انہوں نے کہا یہ منسوخی کی ایک عجیب و غریب مثال ہے، یہ ان کی ابن عربی نے کہا لفظ یوز کیا عجیب و غریب، یہ منسوخی کی ایک عجیب و غریب مثال ہے، کیونکہ اس کا پہلا لفظ کینسل ہو گیا ہے، خذ العفو یہ کینسل ہو چکا ہے، واعرض عن الجاہلین، خذ العفو کا مطلب معاف کرو، معافی کو آپ طریقہ اختیار کرو لوگوں کے ساتھ میں، لوگوں کو معاف کیا کرو، ان کا یہ اب نہیں، باقی معاف مت کرو، گردن اڑاؤ، اور آخر کا حصہ وَأَعْرِضْ عَنِ جو جہالت پہ اترا ہے ان سے ذرا بچ کر نکلو، ان کا یہ بھی کینسل ہو گیا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ یہ دونوں تو منسوخ ہیں، اس کے اسی ایک ہی آیت کے شروع کا حصہ منسوخ، آخر کا حصہ منسوخ، بیچ کا باقی ہے، پڑھنا تو پورا ہے، عمل صرف بیچ والے پہ کیا جائے گا، اب کسی کو معاف کرنا غلط اور جاہلوں سے بچ کر مت نکلنا، ان سے الجھنا لڑنا، یہ بیچ والا حصہ ٹھیک ہے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اچھی بات کا حکم دیتے رہو، باقی دونوں حصے کینسل۔ تو حضرت ابن عربی نے کہا کہ یہ دیکھیے کتنی عجیب و غریب مثال ہے منسوخی کی، کہ ایک ہی آیت منسوخ نہیں، آیت کے دو پارٹ منسوخ، بیچ کا حصہ باقی ہے، اس پر عمل کرنا، ان دو پہ مت کرنا۔ ناسخ کا ایک آیت نے دوسری کو کینسل کیا، پھر جس نے کینسل کیا تو اس کو اس کے بعد والی نے کینسل کر دیا، لکم دینکم ولی دین کو اقتلوا المشرکین نے کینسل کیا، جب پہلے آیا تھا لکم دینکم ولی دین، پہلے یہ آیت ٹھیک تھی، اب آیا کہ مشرکین کو قتل کر ڈالو، ارے میدان جنگ کی بات کر رہے ہیں بھائی، اب انہوں نے عام بنا دی اسے، جہاں جو مشرک ملے اسے قتل کر ڈالو، تو اب یہ نہیں کہہ سکتے تم اپنے دین پر ہم اپنے دین پر، وہ آیت کینسل ہو گئی، اس کا حکم کینسل ہو گیا، مشرکین کو قتل کرنا ہے نہیں، پھر وہ بھی کینسل ہوئی، اگلی آئی حتیٰ یؤتوا الجزیہ، اگر جزیہ دینے پہ راضی ہو تو پھر مت کرنا قتل، یہ سب میدان جنگ کے حکم ہیں، اس کو ایک عام حکم بنا کے یہ آیت کینسل، اس کے بعد پھر وہ اس سے اگلے سے کینسل۔ ما ننسخ من آیت، میں آ رہا ہوں اسی آیت پہ دوبارہ جس کی ابھی تک تشریح چل رہی تھی، بہت تیزی سے گزرا ہوں، بہت تفصیل سے کر چکا ہوں اس کی تشریح، سورہ حج کے اندر تفصیل سے کی ہے، وہاں اور زیادہ اس سے زیادہ تفصیل دیکھنا ہو تو پھر وہاں سے سن لیجیے گا۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کوئی آیت بھی ہم منسوخ کرتے ہیں، یہ پچھلے توریت اس میں جو آئی اس میں شریعتوں والا حصہ یا لوگ بھول جاتے ہیں، اور ننسخها نأتی بخیر منها، تو جو کینسل کیے پہ اس سے بہتر شریعت لاتے ہیں، اس سے بہتر لاتے ہیں،
جب آخری کلام میں اس سے بہتر آیا کہ یہ جو اعتراض کرنے کی تھا وہ پچھلی بھی تو اللہ کا کلام تھا، تو ان کو بتاؤ کہ اس سے بہتر آ گیا جو ہمیشہ کے لیے ویلڈ ہے، اور مثلہ جو بھول گئے اس کا مثل اس جیسا اور آ گیا اس کے اندر۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنی آیتیں نازل کر سکتا ہے، اللہ جو ہے وہ احکامات وہ بنا سکتا قیامت تک کے لیے، لوگوں کو جانتا ہے کہ ان کے لیے کیا ویلڈ ہے، تم نہیں جانتے کہ وہ ہر بات پر قادر ہے۔ اس لیے وہ ایسا ہوا۔ الم تعلم اگلی آیت، بھئی یہاں تک تھا یہ آج کا درس۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اتنا بڑا مالک، آسمانوں اور سارے آسمان اور زمین سب اسی کے پروگرام کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس کی پابندی کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا مالک وہ اپنی آیات جس میں لوگوں نے کہیں شیطان نے ملاوٹ کر دی، کہیں وہ حصہ جو شریعت پچھلی جو ہے کر کے اب ہمیشہ سارے لوگوں کے لیے دی تھی، وہ یہ نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا مالک۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، لیکن تم اگر اس کو چھوڑ کر دوسروں کے قانون پکڑو گے، وہ تو ایسا قانون دے سکتا ہے جو ہمیشہ ویلڈ ہوگا، دوسروں کے پکڑو گے تو وہ ایسے ہوں گے نہیں جو تمہیں ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جائیں، وہ آگے کچھ خرابیاں دے جائیں گے۔ کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا کا مطلب یہ کہ وہ تمہیں نقصان دیتے چلے جائیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر ان قانونوں کو پکڑا ہے تم نے۔ ہم آیت نمبر 107 107 تک پہنچے سورہ البقرہ کی، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پھر سورہ آیت نمبر 108 سے پھر دوبارہ اگلے سیٹرڈے میں 8 بجے۔ سبحان ربک رب العزت عما